ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ زینیہ جو خطرناک پلان فریال کے لیے بنا رہی ہے وہ الٹے پڑنے والے ہیں، اور زینیہ اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں بری طرح پھنسنے والی ہے، کیونکہ زینیہ نہیں جانتی کہ اب دانش اس کی ایک ایک کال سن رہا ہے۔ ایک طرف زینیہ شہرام سے بے عزت ہو کے گھر آتی ہے تو دوسری طرف سیرت بھی زینیہ کو کال کر کے اچھی خاصی سنا دیتی ہے کہ اگر تم نے شہرام کا پیچھا نہ چھوڑا تو پھر اپنی ماں کا مرا منہ دیکھو گی۔ اور شہرام نے جس طرح زینیہ کو دھتکارا، بلکہ اسے صاف کہہ دیا کہ وہ زینیہ سے اب نفرت کرتا ہے کیونکہ شہرام کی ساری محبت اس کی بیوی فریال کے لیے ہے، تو زینیہ کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شہرام یہ سب صرف مجھے جلانے کے لیے کہہ رہا ہے، اور جہاں تک فریال کے ساتھ رشتہ نبھانے کی بات ہے تو شاید وہ بھی شہرام اس لیے نبھانا چاہتا ہے کیونکہ فریال شہرام کے ہونے والے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اگر اس بچے کو ختم کر دیا جائے تو شہرام اور فریال کے رشتے کو توڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تبھی زینیہ ایک دفعہ پھر غصے میں آ کے رخسانہ کو کال کرتی ہے، اور رخسانہ جیسے ہی کال اٹینڈ کرتی ہے تو اس پر پھٹ پڑتی ہے کہ میں کل سے تمہیں کالز پہ کالز کر رہی ہوں، آخر تم نے فون بند کیوں کر رکھا تھا؟ تمہیں فون اس لیے تو نہیں دیا تھا نا، میں نے تمہیں خاص طور پر تاکید کی تھی کہ تم مجھے پل پل کی خبر دو گی۔ لیکن رخسانہ جب زینیہ کو بتاتی ہے کہ فریال باجی کو میرے اوپر شک ہو گیا ہے اور اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر میں نے دوبارہ تمہیں کام کے دوران فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا تو تمہارا فون میں اپنے پاس رکھ لیا کروں گی اور جاتے ہوئے تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اور میں تو لاسٹ ٹائم بھی ڈر گئی تھی کیونکہ جیسے ہی میں نے فون بند کیا آپ نے دوبارہ کر دیا۔ بالفرض اگر فریال آپی کہہ دیتی کہ میرے سامنے کال اٹینڈ کرو تو میرے پاس تو کچھ بھی نہ بچتا، اس نوکری سے بھی جاتی۔ زینیہ رخسانہ کو یاد دلائے گی کہ یہ نوکری تمہیں میں نے دلوائی تھی، اور میں چاہوں تو یہ نوکری کبھی بھی جا سکتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی نوکری کو بچانے سے زیادہ میرے کام پر توجہ دو۔ اور پھر رخسانہ سے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے شانزے کی شادی ہونے والی ہے، جس پہ رخسانہ کہتی ہے کہ جی ہاں، گھر میں سبھی بہت خوش ہیں شانزے باجی کی شادی کو لے کر۔ تو زینیہ رخسانہ سے کہتی ہے کہ اب تمہیں میرے لیے ایک کام کرنا ہے، اس خوشی کے موقع کو غم میں بدلنا ہے۔ دراصل زینیہ چاہتی ہے کہ وہ ایک تیر سے دو شکار کرے، ایک طرف تو شانزے کی شادی بھی یا تو رک جائے، اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو شادی کے بعد اس کے سسرال والے اسے منحوس ہی سمجھیں، کیونکہ زینیہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس موقع پہ فریال کے بچے کا ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ رخسانہ سے کہتی ہے کہ تم نے موقع دیکھ کر فریال کو بہت زور کا دھکا دینا ہے، اور فکر نہ کرنا، اگر تم پہ کوئی پولیس کیس بنا تو میں تمہیں بچا لوں گی۔ لیکن زینیہ یہ نہیں جانتی کہ فون کے دوسری طرف بیٹھا دانش زینیہ کی یہ ساری کال سن لیتا ہے اور ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ زینیہ اپنی نفرت میں اس حد تک بھی جا سکتی ہے، کسی کی جان بھی لے سکتی ہے، اور وہ بھی ایک معصوم سی جان کی۔ بہرحال دانش، جو شاید پہلے تو فیروز کی شادی میں شرکت نہ کرتا، بعد میں معذرت کرنے کا سوچ چکا تھا، لیکن اب فیصلہ کرتا ہے کہ وہ فیروز کی شادی میں ضرور جائے گا۔ فریال اور زینیہ کی اس بھیجی ہوئی ملازمہ رخسانہ پر نظر رکھے گا۔ ویسے ناظرین، یہاں پر دانش کو چاہیے کہ ڈائریکٹ شہرام کو ہی کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دے اور اسے مشورہ دے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی نئی ملازمہ کو گھر سے نکال باہر کرو۔ لیکن بہرحال ڈرامے کو تھوڑا سنسنی خیز بھی تو بنانا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ جب دانش شادی میں شرکت کرے گا تو جیسے ہی رخسانہ فریال کو دھکا دے گی، دانش آگے بڑھ کے فریال کو گرنے سے بچا لے گا، جس پہ ظاہر ہے کہ فریال کے ساتھ ساتھ شہرام اور باقی گھر والے بھی دانش کے شکر گزار ہوں گے کہ اگر وہ بر وقت آگے نہ بڑھتا تو پتہ نہیں اس وقت فریال اور ہونے والے بچے کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ اور ناظرین، یہیں پر دانش شہرام کو ہو سکتا ہے کہ بتا دے کہ اپنی اس ملازمہ رخسانہ سے پوچھیں کہ اس نے آخر فریال کو کس کے کہنے میں آ کر دھکا دیا، اور یہیں پر رخسانہ کا ہر راز کھل جائے گا اور سب کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ دانش کوئی اور نہیں بلکہ زینیہ کا دوسرا ہسبینڈ ہے۔ اور ادھر زینیہ کو جب پتہ چلے گا تو لگتا یہی ہے کہ وہ تو صاف مکر جائے گی کہ دانش اپنی طرف سے یہ لگائی بجھائی کر رہا ہے، جبکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔
لیکن زینیا یہ نہیں جانتی کہ دانش کے پاس اس کی کالز کے تمام ریکارڈز موجود ہیں۔ ویسے مزہ تو تب آئے کہ زینیا سب لوگوں کے سامنے کھڑی ہو اور دانش اس کی کالز سب کے سامنے چلا دے تاکہ زینیا کے پاس مکرنے کا کوئی راستہ نہ بچے۔ بہرحال دوسری طرف اگر بات کریں فیروز کی، تو فیروز نے اس بار ثابت کر دیا ہے کہ وہ ساتھ نبھانے والوں میں سے ہے، کیونکہ جب سے وہ مال والا حادثہ ہوا ہے، ریحان کے ساتھ جب انٹریکشن ہوا تھا، تب سے فیروز کی ماں یہی چاہتی ہے کہ فیروز اپنی ضد چھوڑ دے شانزے کے ساتھ شادی کی، کیونکہ اسے یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ آگے چل کے بھی ہو سکتا ہے شانزے کا شوہر بار بار یوں ہی سامنے آتا رہے، تو فیروز کی کیا عزت بچے گی اور لوگوں کو وہ کیا جواب دے گا کہ یہ میری بیوی کا پہلا شوہر ہے جو ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ جبکہ فیروز اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ یہ تمام غلط فہمیاں اور ڈر اپنے دل سے نکال دیں، میں شانزے کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، تو اب اس کے ساتھ جو بھی اچھا برا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اور ناظرین، ادھر سیرت ہے جو زرار کے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن زرار کے دل میں اپنی ماں کے لیے اتنی نفرت بیٹھ چکی ہے کہ ویسے تو وہ فریال کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالتا، لیکن جب فریال کہتی ہے کہ تم چاچی کو معاف کر دو اور واپس آ جاؤ، تو زرار فریال سے کہتا ہے کہ یہ بات میرے ساتھ دوبارہ نہ کرنا، کیونکہ اب میں دبئی سے بھی بہت دور یعنی امریکہ جا رہا ہوں اور اپنی ماں کی کبھی زندگی میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ جبکہ سیرت کا بھی ٹھاٹ باٹ اب گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جس گھر میں وہ رہتی ہے اس کے کاغذات بینک میں رکھوا کر اس نے لون لیا تھا جب پہلی بار پلازا تعمیر کیا تھا۔ اب وہ پلازا تو جل چکا، اور جن لوگوں نے نئے پلازا کی تعمیر کے لیے کانٹریکٹ سائن کروایا ہے سیرت سے، لگتا یہی ہے کہ وہ سیرت کو اچھا خاصا دھوکہ دے چکے ہیں۔ سیرت جو روز جا جا کے اپنے نئے پلازا کو دیکھتی ہے، بہت خوش ہوتی ہے کہ پلازا بھی برانڈ نیو بن گیا اور ارننگ بھی ڈبل ہونے والی ہے، لیکن بہت جلد سیرت کو پتہ چلے گا کہ جن کاغذات پر اس نے دستخط کیے تھے وہ پلازا کی ریکنسٹرکشن کے نہیں بلکہ پلازا ہی کسی اور کے نام کرنے کے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ سیرت کے پاس نہ تو پلازا بچے گا، نہ ہی یہ گھر بچے گا جس میں وہ رہتی ہے، اور ناظرین لگتا یہی ہے کہ سیرت جب روڈ پر آ جائے گی تو ایسے میں فریال کی ماں سمین ہی ہے جسے سیرت کی یہ حالت دیکھ کر ترس آئے گا۔ سیرت نے جس عورت کا ساری زندگی غربت کا مذاق اڑایا، وہی غریب عورت بالآخر سیرت کو اپنے گھر میں پناہ دینے والی ہے۔ جبکہ دوسری طرف زینیا کا بھی برا انجام ہونے والا ہے، کیونکہ دانش صرف اس وقت تک کا انتظار کر رہا ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، اور ادھر زینت جسے اپنے ہونے والے بچے کے لیے نہ کوئی لگاؤ ہے، نہ ہی اس کے دل میں ابھی تک اس کے لیے ممتا جاگی ہے، لیکن جیسے ہی پیدائش کے بعد دانش اپنا بچہ لے گا اور زینیا کو اس رشتے سے آزاد کرنے کے کاغذات تھمانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بچے کو لے کر آؤٹ آف کنٹری ہی چلا جائے، تب جا کے زینیا کو احساس ہوگا کہ کسی ماں سے اس کے بچے کو چھینا جائے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن زینیا کے پاس سوائے اس تکلیف کے اور ساری زندگی تڑپنے کے کچھ نہیں بچے گا۔ تو ناظرین، یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا زینیا ڈرامے کے اینڈ پہ سدھر جائے گی، یا زینیا اور سیرت جیسی عورتیں کبھی سدھرتی نہیں ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔